الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب انصار کے کہنے پر کہ مدینہ طیبہ کے اندر حضور آپ کوئی معلم بھیج دے جو ہمیں آ کر قرآن مقدس کی تعلیم دے اور اسلام کے احکامات کے بارے میں آگاہی عطا فرمائے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ اکرام کو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر انصار کے بہت سارے لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ چند ایک لوگ رہ گئے تھے جو آخر وقت میں جا کر مسلمان ہوتے ہیں، ان میں ایک حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات بھی ہوتی ہے۔ ان کا نام عمر تھا، ان کے والد کا نام جموح تھا، اور ان کے بیٹے ایک معوذ تھے اور ایک خلاد بیٹے تھے، اس کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی ہے۔ ان کی اہلیہ کا نام ہند تھا، ہند بنت عامر، وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے اور ان کے بچے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن عمر بن جموح آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوتے۔ یعنی آخر وقت کا مطلب یہ کہ انصار میں سب سے آخر لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے ان میں ایک عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا، یہ آخر کے اندر کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والد نے کلمہ نہیں پڑھا، ہماری والدہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ چکی ہیں، ہم بیٹے بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمارے والد نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضرت عمر بن جموح جو ہے یہ بتوں کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے زمانہ اسلام سے پہلے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ذمہ داری ایسی تھی ہر وقت بتوں کے اندر رہنا، تو پھر بتوں کو چھوڑنا بھی مشکل تھا، تو انہوں نے ایک جگہ پر اپنا بت تیار کر کے رکھا ہوا جس کو منات کہا جاتا تھا، یعنی منات نامی بت انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو ان کو خوشبو بھی لگایا کرتے تھے اور اس کا بڑی نگرانی کیا کرتے تھے، بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بچوں نے ایک دن ایسا کیا کہ ہم اپنے ابو کو کوئی ایسے طریقے سے ہم بتائیں کہ بھی یہ جو بت ہے کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے بیٹوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جو ہے نا، تو یہ جو منات نامی بت ہے اس کو اٹھا کر ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب صبح ہوتی ہے حضرت عمر بن جموح جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر پڑا ہوتا ہے، بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی جگہ پر لگاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، 3 دن لگاتار یہ معاملہ ہونے کے بعد جو ہے عمر بن جموح دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن بھی وہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر پڑا ہوا ہے بت، اور اس کے ساتھ مردہ کتا بھی بندھا ہوا ہے۔ تو عمر بن جموح نے جب یہ معاملہ دیکھا نا تیسرے دن، تو عمر بن جموح کہنے لگے کہ اگر تم واقعتاً خدا ہوتے نا تو تمہارے ساتھ اتنا ذلت والا معاملہ نہ ہوتا۔ بھائی اس طریقے سے پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے میں دیر نہ لگائی، وہ سمجھ گئے کہ یہ بت جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا۔ آخر وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر بن جموح جو ہے یہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی ان کو بہت زیادہ نوازا تھا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر ظاہری بات ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو جب دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جب غزوہ بدر رسول اللہ جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام یہ چونکہ قبیلہ بنو سلمہ کے آدمی تھے، تو آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بنو سلمہ قبیلہ والوں سے پوچھا بھی تمہارا سردار کون ہے؟ تو بنو سلمہ والوں نے کہا جی ہمارا سردار جو ہے نا وہ جد ابن قیس ہے، وہ سردار تو ہے لیکن یا رسول اللہ وہ کنجوس بہت ہے، بخیل بہت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ بڑی بیماری کون سی ہوتی ہے، یعنی آپ نے فرمایا اتنا بڑا بخیل آدمی ہو اور اس کو آپ نے سردار بنایا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو سلمہ والو آج کے بعد تمہارا سردار پتہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا سردار جو گھنے بالوں والا ہے اور خوبصورت رنگت والا ہے
आपने फरमाया वो अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बरकत है, आज के बाद कबीला बनु सलमा का सरदार अमर बिन जमूह होगा। यानी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सरदारी हो तो ऐसे शख्स के पास होनी चाहिए। और ये मालदार भी थे और रंगत भी इनकी बड़ी खूबसूरत थी और इनके बाल भी बहुत ज्यादा घने थे। तो जब अल्लाह तबारुक व तआला ने इतनी इज्जतें अता फरमा दी और मालदार भी इस कदर थे कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का जब कभी भी निकाह होता था ना, तो हजूर की जानिब से फिर ये वलीमा भी फरमा दिया करते थे। यानी अखराजात बर्दाश्त करते थे आप अलैहिस्सलाम की तरफ से और फिर आप अलैहिस्सलाम का वलीमा फरमा दिया करते, चूंकि अल्लाह ने दौलत भी बड़ी अता फरमाई थी इनको। तो ईमान लाने के बाद फिर जब गज़वा बदर का मौका होता है ना, तो आप अलैहिस्सलाम जब गज़वा बदर के लिए निकलते हैं ना, तो हजरत अमर बिन जमूह इनके पाँव के अंदर मसला था, ये लुढ़खड़ा कर चला करते थे। तो ये मैदान बदर में जाने लगे तो इनके बच्चों ने कहा कि अब्बा जान, जब हम आपके बच्चे जा रहे हैं जिहाद में और आपकी टांग के अंदर मसला भी है, तो अल्लाह की तरफ से जब आपको माफी है तो लिहाजा आप जो है ना जाए, आपको अल्लाह ताला की तरफ से माफी है। तो हजरत अमर बिन जमूह फिर एक रवायत के मुताबिक आप मैदान बदर में ना जा सके, लेकिन दिली शौक था, जज्बा शहादत का शौक इतना ज्यादा था कि फिर जब हिजरत के तीसरे साल गज़वा उहद होता है ना, तो फिर जब सहाबा इकराम निकल रहे होते हैं ना गज़वा उहद के लिए, तो हजरत अमर बिन जमूह फिर आगे बढ़कर कहते हैं हुजूर मैं भी जाऊंगा। तो इनके बेटे कहते हैं कि अब्बा जान हम आपके बेटे जा रहे हैं और आपके पाँव का मसला है, अल्लाह की तरफ से जब आपको माफी है तो आप जो है ना मैदान उहद में रहने देना, आप जाए। तो वो रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे बच्चे मुझे मैदान जिहाद से रोकते हैं मेरे पाँव की वजह से, तो हुजूर मेरी दिली चाहत है कि मैं भी आपके साथ जिहाद के लिए जाऊं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बेटों को बुलाया और फरमाया कि जब वो इतना शौक रखते हैं तो फिर तुम उन्हें मना ना करो, अपने वालिद को मना ना करो। तो मैदान उहद के अंदर ये हजरत सैयदना आमिर बिन जमूह भी जाते हैं, इनके 3 बेटे मैदान उहद में जाते हैं साथ इनके, और हजरत हिंद जो है यानी हजरत आमिर बिन जमूह की ज़ौजा मोहतरमा भी गज़वा उहद के अंदर होती है। तो ये अर्ज करते हैं कि हुजूर मेरे पाँव का मसला है ना, तो मैं चाहता हूं कि इसी लुढ़खड़ाते कदमों के साथ मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। और फिर एक हदीस में आता है कि जब ये शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि आमिर बिन जमूह अपने लुढ़खड़ाते हुए पाँव के साथ जन्नत के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं। ये आप अलैहिस्सलाम ने फिर पेशन गोई भी फरमा दी, ये आप अलैहिस्सलाम की तरफ से फिर उनके लिए पेशन गोई भी फरमा दी गई। मैदान उहद के अंदर सहाबा इकराम में से कोई रावी है, वो फरमाते हैं कि हमने देखा कि मैदान उहद में जब एक दफा भगदड़ मच जाती है और सहाबा इकराम मुंतशर हो जाते हैं, उस आलम के अंदर हमने देखा कि हजरत आमिर बिन जमूह और एक इनके बेटे थे हजरत खल्लाद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो दोनों भागते हुए हुजूर की तरफ आगे बढ़ते और पहली सफ के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो सफ जो आप अलैहिस्सलाम के लिए दिफा कर रही थी, काफरों का हुजूर की तरफ से दिफा कर रही थी, तो पहली सफ के अंदर आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया और दोनों एक ही वक्त के अंदर शहीद हो जाते हैं। हजरत आमिर बिन जमूह भी शहीद हो जाते हैं, इनके बेटे भी शहीद हो जाते हैं। तो जब शहादत हो जाती है तो शहादत के बाद फिर इनकी जो ज़ौजा होती है हिंद बिनते आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो ऊंट आगे करती है और उनके ऊपर इनकी लाश को लाद दिया जाता है, इनको और इनके बेटों की लाशों को रखा जाता है ताकि मदीना तैयबा में जाकर तदफीन करें। लेकिन फरमाते कि अजीब बात यह है कि जब गज़वा उहद से जब इनकी लाशों को ऊंट के ऊपर रखा गया और मदीना की तरफ रुख किया गया तो ऊंट चलता ही नहीं था। जब वापस करते थे तो फिर वो उहद की तरफ बड़ी तेज चलते थे, फिर दोबारा मदीना की तरफ किया, हजरत हिंद ने देखा कि ऊंट फिर नहीं चल रहा। हजरत हिंद हजूर की बारगाह में आ जाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि मैं अपने शोहर को और इनके बच्चों को लेकर जब मदीना की तरफ ऊंट को चलाती हूँ तो वो चलता ही नहीं है, और जब उहद की तरफ वापस रुख करती हूँ तो तेज चलना शुरू हो जाता है।
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہند یہ بتاؤ کہ انہوں نے آپ ان کا کوئی ایسا معاملہ جو آپ نے گھر میں دیکھا ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے ایک عمل دیکھا کہ جب یہ نکلنے لگے گھر سے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ مجھے جذبہ شہادت ہے، مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے نامراد کر کے دوبارہ واپس گھر میں نہ لانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے یہ مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو واپس آ جاتا اونٹ، یہ اللہ کی طرف سے اونٹ کو حکم دیا جا رہا کہ وہ نہ لے کر جائے، لہٰذا آپ نے فرمایا ان کو احد کے میدان ہی کے اندر ان کی تدفین کر دی جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن جہمو اور ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے حضرت عبداللہ، ان دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر تدفین کر دی گئی۔ حضرت عمر بن جہمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ جب ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 46 سال گزرنے کے بعد کچھ صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر نمی وغیرہ آ رہی تھی، تو جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو ان کی قبر کو بھی کھولا گیا تو ان کی قبر بعین ہی ایسے محفوظ تھی جیسے آج ہی ان کو قبر کے اندر رکھا گیا، جو چادر ان کے اوپر دی تھی وہ بھی محفوظ تھی اور جو گھاس ان کے پاؤں پر رکھا گیا تھا وہ بھی محفوظ تھا اور بالکل جسم محفوظ تھا۔ یہ حضور کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب حضرت ہند نے بتایا نا کہ حضور انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر قسم کھا لینا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک عمر بن جہموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات بھی ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو حضور بتائیں میں کہاں پر خرچ کروں اور کتنا خرچ کروں اور کس طرح خرچ کروں۔ اتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا نا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور وہ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون۔ حضور کچھ لوگ آپ سے آ کر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی۔ حضور آپ ان سے فرما دیں تم خرچ کرتے رہو جتنا خرچ ہو سکتا ہے، والدین کے لیے خرچ کرو، عزیز و اقارب کے لیے کرو، مسکینوں کے لیے کرو، ہر خرچ تمہاری نیکی اور وہ اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ تو ان کے سوال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ تو یہ غزوہ احد کے اندر یہ شہید ہو جاتے ہیں اور جو ان کے 3 بیٹے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، ان کی زوجہ کو بھی شرف صحابیت ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔